بسم اللہ الرحمن الرحیم وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعۃ والعیدین والاحرام وعرفۃ۔ یہ سبق نمبر 9 ہے۔ اس سے پہلے سبق نمبر 8 کے اندر آپ نے موجبات غسل کو پڑھا تھا کہ آدمی پر کب کب غسل واجب ہوتا ہے، کن کن صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ نے ان کی پوری تفصیلات کل کے سبق میں پڑھا۔ آج کا جو سبق ہے اس میں آپ کو یہ بتلایا جائے گا کہ کب کب غسل کرنا مسنون ہے۔ کن کن حالتوں میں آدمی پر غسل کرنا مسنون یعنی سنت ہے۔ صاحب کتاب نے ایسی کل 4 صورتیں بیان کی ہیں، 4 حالات بیان کیے ہیں جب انسان پر غسل کرنا مسنون ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بیان کیا کہ سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے غسل کرنے کو مسنون قرار دیا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے، یہ مذہب اہل سنت و جماعت جمہور ائمہ کا ہے۔ اور ساتھ میں آپ ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ جو غسل جمعہ مسنون ہے یہ فجر کے بعد یعنی طلوع فجر کے بعد نماز جمعہ سے پہلے ان لوگوں کے لیے مسنون ہے جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے۔ تو جن لوگوں پر نماز جمعہ فرض ہے ان لوگوں پر طلوع فجر کے بعد اور نماز جمعہ سے پہلے غسل کرنا اور اس غسل کے ذریعہ نماز جمعہ ادا کرنا یہ مسنون ہے۔ لہذا جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے ان کے لیے غسل جمعہ مسنون بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس دن کے احترام میں غسل کرنا بہر صورت بہتر ہے، افضل ہے۔ اہل ظواہر غسل جمعہ کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اہل ظواہر کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ اہل ظواہر 3 طرح کی روایات سے غسل جمعہ کے وجوب پر استدلال کرتے ہیں۔ 3 طرح کی روایات سے۔ ایک تو ان روایات سے جن میں
غسل جمعہ کے متعلق امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور امر چونکہ وجوب کے لیے آتا ہے لہذا اس سے وہ غسل جمعہ کو واجب قرار دیتے ہیں۔ دوسری دلیل اور استدلال ان کے وہ روایات ہیں جس میں غسل جمعہ سے متعلق احادیث میں واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تیسرے وہ استدلال ہیں، وہ دلیلیں ہیں جن میں حق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بعض روایات میں امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، بعض میں واجب کا، اور بعض میں حق کا صیغہ استعمال ہوا، لفظ استعمال ہوا ہے جو وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ان کی تھوڑی تفصیل یہ دیکھیے، سنیے کہ ہم ان روایات میں سے ایک ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے فلیغتسل، تو چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ یعنی جب آدمی کو نماز جمعہ میں شرکت کا ارادہ ہو تو پہلے اس کو غسل کرنا چاہیے۔ اس روایت میں فلیغتسل امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، الامر للوجوب کے قاعدے کے اعتبار سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ اہل ظواہر کی دوسری دلیل، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام، کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہر 7 دنوں میں سے ایک دن غسل کرنا، جس میں وہ سر دھوئے، اپنے پورے جسم کو دھوئے۔ تو 7 دنوں میں سے ایک دن یعنی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ اس میں لفظ حق استعمال ہوا ہے جو وجوب کے لیے آتا ہے۔ اور ان حضرات کی تیسری دلیل، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بالغ
آدمی پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ تو یہ 3 دلیلیں، 3 احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک میں امر کا صیغہ استعمال ہوا فلیغتسل، دوسرے میں حق علی کل مسلم استعمال ہوا حق کا لفظ، اور تیسرے میں واجب غسل یوم الجمعۃ واجب، واجب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو غسل جمعہ کے وجوب کی علامت اور دلیل ہے۔ ان روایات کی بنیاد پر اہل ظواہر نے غسل جمعہ کو واجب قرار دیا۔ جمہور اہل سنت و جماعت اور جمہور ائمہ کے نزدیک چونکہ غسل جمعہ مسنون ہے اور بظاہر یہ روایات جمہور کے مسلک کے خلاف ہے، اس لیے جمہور کی طرف سے ان روایات کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ مختصراً میں آپ کے سامنے کچھ جواب نقل کرتا ہوں۔ اہل ظواہر نے جو ان روایات سے استدلال کیے ہیں جن میں امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ان کا جواب یہ ہے کہ امر ہر جگہ وجوب کے لیے آئے یہ ضروری نہیں ہے، یعنی جہاں جہاں امر کا صیغہ ہو اور وہاں حکم وجوب کا ہو اس کے کوئی قائل نہیں ہے۔ بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر صیغہ امر کا ہوتا ہے لیکن مراد وجوب نہیں ہوتی ہے، کہیں مراد استحباب ہوتا ہے، کہیں مراد ندب اور دوسرے معنی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں امر وجوب کے لیے ہی آتا ہے۔ تو اصولیین نے جو فقہ کے اصول میں یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ الامر للوجوب، تو ساتھ میں اصولیین یہ بھی قاعدہ نقل کرتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے جبکہ وہ امر دوسرے کسی اور معنی کے قرائن سے اور علامات سے خالی ہوں، یعنی اگر کہیں پر امر کا صیغہ استعمال ہو اور وجوب کے علاوہ کسی اور معنی کے لیے اس امر کے اندر کوئی قرینہ اور دلیل موجود نہ ہو تو امر وجوب کے لیے استعمال ہوگا، وہاں امر وجوب کے لیے مانا جائے گا۔ لیکن جہاں پر دوسرے معنی کے لیے قرینہ اور علامت موجود ہو، دلیل موجود ہو، تو وہاں پر امر کو وجوب کے لیے نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہاں پر امر اسی معنی کے لیے استعمال ہوگا جس معنی کے لیے قرینہ اور دلیل موجود ہے۔ مثال کے طور پہ جب کوئی شخص احرام باندھتا ہے حج یا عمرے کے لیے،
تو احرام باندھنے کے بعد اب اس محرم کے لیے خشکی کا شکار کرنا ممنوع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ تم احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ، فَاصْطَادُوا، تو تم شکار کرو۔ تو احرام سے حلال ہونے کے بعد، احرام سے نکلنے کے بعد اللہ نے شکار کا حکم دیا اور اس کے لیے امر کا صیغہ استعمال کیا، فاصطادوا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے امر کا صیغہ تو استعمال کیا ہے، لیکن یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص ایسے آدمی کے لیے جو احرام سے پاک ہو جائے اس کے لیے شکار کرنے کو واجب قرار دے، یہ کسی کا مذہب نہیں، کسی کا مسلک نہیں ہے۔ سب کے سب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ امر یہاں پر حلت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اب تمہارے لیے شکار کرنا حلال ہے، اگر چاہو تو کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امر ہر جگہ وجوب کے لیے استعمال ہو یہ ضروری نہیں ہے، لہذا اہل ظواہر کا امر کے صیغے سے غسل جمعہ کے وجوب پر استدلال درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی امر اگرچہ استعمال ہوا ہے لیکن وجوب کے علاوہ قرینہ دوسرے معنی کے لیے موجود ہے۔ جب امر کے معنی وجوب کے علاوہ دوسرے معانی کے لیے قرینہ اور دلیل موجود ہے تو لہذا امر کے ذریعہ سے وجوب کو ثابت کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کے سنت ہونے اور مسنون ہونے کو دوسرے قرائن ثابت کر رہے ہیں، لہذا یہاں پر امر سے مراد سنت اور مسنون ہی ہوگا۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعہ کے دن وضو کیا فبہا ونعمت، ٹھیک کیا، اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے۔ جہاں پر اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن وضو کر کے نماز پڑھنے کو درست قرار دیا، البتہ غسل کو افضل قرار دیا۔ اگر غسل جمعہ واجب ہوتا تو پھر وضو کے متعلق اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت، کہ وضو کرنا بھی ٹھیک ہے،
اللہ کے نبی یہ نہیں فرماتے. پھر فالغسل افضل، غسل افضل ہے یہ نہیں کہتے. یہ علامت اور دلیل ہے کہ غسل جمعہ واجب نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے غسل جمعہ کے عدم وجوب پر ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی تاخیر سے مسجد میں حاضر ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا اور دوران خطبہ ہی ان سے سوال کیا، ان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے عثمان، تم کو مسجد میں آنے میں تاخیر کیوں ہوئی، دیر سے کیوں آئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں کسی ضروریات میں مشغول تھا، اذان ہوئی، میں جلدی جلدی گھر آیا اور صرف وضو کر کے مسجد آ گیا. صرف وضو کر کے، غسل نہیں کیا، صرف وضو کر کے مسجد آ گیا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے یہ کہنے پر کہ میں نے صرف وضو کیا ہے اور مسجد کی طرف رخ کیا ہے، کوئی نکیر نہیں کی. اگر غسل جمعہ واجب ہوتا تو اولاً حضرت عثمان کو غسل کر کے آنا چاہیے تھا. اگر وہ جلد بازی میں بھول گئے تو حضرت عمر کو چاہیے کہ ترک واجب پر ان کو واپس لوٹاتے اور کہتے کہ بھائی غسل کرنا تو واجب ہے، تم غسل کر کے آؤ. اور یہ دوران خطبہ یہ گفتگو ہوئی ہے، صحابہ وہاں موجود تھے اور کسی صحابی نے نکیر نہیں کی کہ غسل جمعہ واجب ہے، آپ نے غسل کیوں نہیں کیا، آپ واپس جائیے. کسی نے نکیر نہیں کی. اور ساتھ میں اب ایک بات اور یاد رکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور میں 90% صحابہ باحیات تھے. 90% صحابہ جن کو اللہ کی نبی کی صحبت ملی ہے وہ موجود تھے، زندہ تھے. کسی نے حضرت عثمان کے اوپر نکیر نہیں کی. تو یہ دلیل اور علامت ہے کہ غسل جمعہ کے واجب نہ ہونے پر صحابہ کا اجماع ہو گیا. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ غسل جمعہ واجب نہیں ہے. یہ تو جواب ہے ان روایات کا جن میں امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اچھا، ساتھ میں اب یہ وہ جو روایات ہیں جس میں واجب اور حق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جن روایات میں واجب اور حق کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد اصطلاحی واجب نہیں ہے بلکہ مراد اس سے ثابت ہے
کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے فرمودات و ارشادات سے ثابت ہے۔ لہذا یہاں پر وجوب مراد نہیں بلکہ ثبوت مراد ہے، لہذا ان روایت سے استدلال بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا جواب جمہور کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ جن روایات میں امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے یا وجوب کا یا حق کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جو وجوب کے لیے آتے ہیں، یہ روایات دراصل ابتدائے اسلام سے متعلق ہیں، یعنی اسلام کے ابتدائی دور میں غسل جمعہ تو واجب تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا اور حکم جو ہے سنت کا باقی رہا۔ ابتدا میں غسل جمعہ واجب تھا، بعد میں منسوخ ہوا اور اس کی سنت باقی رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں غسل جمعہ کے واجب ہونے کا حکم ایک علت عارضہ کی وجہ سے تھا، ایک علت عارضہ، ایک علت کی وجہ سے تھا، اور آپ کو یہ اصول معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی حکم کسی علت عارضہ کی وجہ سے دیا جائے تو وہ حکم اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک وہ علت عارضہ موجود رہے، اور جب وہ علت ختم ہو جائے تو حکم بھی ساقط ہو جائے گا، حکم بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اب وہ علت عارضہ کیا ہے جس کی وجہ سے ابتدائے اسلام میں غسل جمعہ کو واجب قرار دیا گیا؟ وہ علت یہ ہے کہ ابتدائے دور نبوت میں صحابہ کرام کی مالی حالات بہت خستہ تھے، بہت کمزور تھے ان کی حالتیں۔ صحابہ موٹے موٹے کپڑے پہنا کرتے تھے، اپنی زمینوں میں اپنی کھیتوں میں خود کام کرتے تھے، اور عرب کی سرزمین گرم ترین سرزمین میں سے ہے، تو ایک تو موٹا کپڑا پہنتے، کھیتوں میں خود کام کرتے، اور اوپر سے گرم ترین علاقہ، اور مسجد نبوی کی چھت بالکل نیچے تھی، نزدیک تھی۔ گرمی جب چھت پہ پڑتی تو اس کی وجہ سے نیچے کے حصے بالکل گرم ہو جاتے۔ اب جب جمعہ کے دن اذان ہوتی، صحابہ کھیتوں سے سیدھے مسجد کی طرف رخ کرتے، اور چونکہ وہ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے پسینہ سے شرابور ہو چکے ہوتے تھے، اب وہاں سے سیدھے رخ کرتے مسجدوں کی طرف، اور مسجدوں میں اجتماع ہوتا۔ صحابہ کرام کے بدن سے جو پسینہ نکلتا
اس کے بو سے تعفن پیدا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم جمعہ کے دن جمعہ کے لیے آؤ فلیغتسل تو پہلے غسل کر لو. کھیتوں سے سیدھے بھاگتے ہوئے مسجد مت آؤ، پہلے گھر جا کر غسل کر لو اور خوشبو وغیرہ جو ہو وہ لگاؤ، اس کے بعد مسجد آؤ. بعد میں حالات بدل گئے، اللہ نے فتوحات کی کثرت دی، صحابہ مالدار ہو گئے، گھروں میں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نوکر چاکر میسر ہو گئے، عمدہ سے عمدہ باریک کپڑے میسر ہوئے، مسجد نبوی کی چھت اوپر کی گئی. اب یہ صورتیں موجود نہیں رہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن وضو کرو تب بھی ٹھیک ہے، غسل کرو تو بہتر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو علت عارضہ تھی بو پسینہ کی وجہ سے، وہ علت عارضہ ختم ہو گئی. جب علت ختم ہو گئی تو وجوب کا جو حکم تھا وہ حکم بھی ختم ہو گیا. اور یہ پوری تفصیل جو علت عارضہ والی ہے ان کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی ہے، اور ان کی یہ روایت صاحب مشکات نے باب الغسل المسنون الفصل الثالث میں نقل کیا ہے ابو داؤد شریف کے حوالے سے. یہ تو ہو گئے اہل ظواہر جو غسل جمعہ کو واجب قرار دیتے ہیں، ان کی استدلالات کے جوابات. اب آگے میں آپ کے سامنے اہل سنت و جماعت اور جمہور ائمہ جو غسل جمعہ کو مسنون قرار دیتے ہیں ان کی دلیل بیان کرتا ہوں. جمہور ائمہ ایک تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. ایک تو اس روایت سے، اس روایت کی تفصیل میں نے آپ کو بیان کر دی. دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یستحب الغسل یوم الجمعۃ ولیس بحتم، کہ غسل جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے، ولیس بحتم، یہ واجب نہیں ہے. حضرت علی صاف صراحت کر رہے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے، مسنون ہے، واجب نہیں ہے. یہ تو ہو گئے جمعہ سے متعلق بحث. میں نے بتلایا کہ صاحب کتاب نے 4 مواقع بیان کیے ہیں جس میں غسل کرنا مسنون ہے. ان میں سے ایک موقع تو مذکور ہوا. دوسرے موقع ہے عیدین، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے بھی غسل کرنا مسنون ہے. عیدین کے لیے غسل کرنا مسنون ہے ان لوگوں کے لیے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے.
تو جن لوگوں پر عیدین کی نماز واجب ہے ان لوگوں پر عیدین کے دن فجر کے بعد عیدین کی نماز سے پہلے پہلے غسل کرنا مسنون ہے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عقبہ بن فاقہ بن سعید سے مروی ہے، اور یہ فاقہ بن سعید یہ صحابی ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یغتسل یوم الفطر و یوم النحر و یوم عرفہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر عید الفطر، یوم النحر عید الاضحیٰ اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو غسل کرتے تھے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے۔ یہ 2 موقع ہو گئے۔ تیسرے موقع ہے کہ جب آدمی حج یا عمرے کا ارادہ کرے اور احرام باندھنا چاہے تو احرام باندھنے سے پہلے وہ غسل کر لے اور غسل کر کے احرام باندھے، یہ مسنون ہے۔ ترمذی کے اندر حضرت خارجہ بن زید بن ثابت سے منقول ہے کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإحلالہ واغتسل۔ حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جب احرام باندھنے کا ارادہ فرمایا تو سلے ہوئے کپڑے اتار دیے اور غسل فرمایا۔ تو تیسرا موقع یہی ہے کہ جب آدمی حج یا عمرے کا احرام باندھنا چاہے تو اس سے پہلے غسل کرے، یہ مسنون ہے۔ اور چوتھا مقام ہے وقوف عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کو، یہ حجاج کرام کے لیے، حاجوں کے لیے ہے کہ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد غسل کرنا یہ مسنون ہے۔ 9 ذی الحجہ جس دن حاجیوں کا سب سے اہم ترین رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اس دن غسل کرنا یہ مسنون ہے۔ اور دلیل وہی جو ہے اوپر جو دوسرے موقع پہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کانا یغسل یوم الفطر و یوم النحر و یوم عرفہ۔ خلاصہ کے طور پر اب یہ یاد رکھیے، جب آدمی شعائر اسلام میں سے کوئی شعار کو ادا کرنے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پر لوگوں کا اجتماع ہو، بھیڑ ہو، جیسے جمعہ، عیدین، وقوف عرفہ، تو وہاں پر غسل کرنا مسنون ہے۔ تو اسی بات کو صاحب کتاب نے فرمایا کہ سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ، عیدین، احرام اور عرفہ کے لیے غسل کو مسنون قرار دیا۔ تو آج کا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ وما توفیق الا باللہ العزیز۔